اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى الثانی لا يمكن اثبات الانحصار والمفہوم بما سماه المرزا بالاطلاق المقابل لأو لأن وجود علة أخرى لا يضيق من دائرة ربط الاستلزامی بین الشرط والجزاء فلا يكون العطف بأو تقییدا لما هو مدلول الخطاب الآخری۔ حضرات، ہماری گفتگو اس سلسلے میں چل رہی تھی کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ شرط علت منصرہ ہے جزا کے لیے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیسے۔ یہ ساری بحثیں مسلسل کئی دنوں سے گردش کر رہی ہیں۔ اس مرحلے میں اس بحث کو فی الحال منزل اختتام تک آج انشاءاللہ پہنچانے کا ارادہ ہے، اگر ذیشان صاحب نے پہنچانا دیا تو ٹھیک ہے۔ چلیے، کل شہید صدر کے نظریے کی تھوڑی سی ابتدا ہو چکی تھی، جو آج منزل اختتام تک پہنچے گا ان کا نظریہ۔ فرماتے ہیں تحقیق جو ہے وہ یہ ہے کہ ربط جس کا فرض کیا گیا ہے کہ جملہ شرطیہ میں پایا جاتا ہے، مدلول جملہ شرطیہ میں جو ربط پایا جاتا ہے وہ بمعنی توقف ہے، ٹھیک ہے، کبھی بمعنی توقف ہوتا ہے، یعنی کیا دوسرا لفظ بتائیے مولانا؟ ہاں، علت منصرہ تو نتیجہ ہوا اس کا، ہاں، جزا متوقف ہے کس پر؟ احسن، ہاں، سب لوگوں نے صحیح کہا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ شرط مستلزم جزا ہے، یعنی کیا؟ ہاں، ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، یہ استلزام۔ فعل الاول، پہلی والی بات اگر آپ مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جزا متوقف ہے شرط پر، توقف ربط توقفی کے قائل ہیں، ربط استلزامی کے نہیں، ربط توقفی کے قائل ہیں اگر آپ، تو مفہوم ثابت ہے، اور آگے نینی والے نظریے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خود اگر توقف کا مفہوم آ گیا تو مفہوم توقف متقاضی اس بات کا کہ شرط ہو تو جزا ہو، ورنہ نہیں، ہے نا۔ لیکن اگر استلزام والی بات کو آپ مانتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ جزا کے لیے مستلزم ہے شرط، یعنی شرط مستلزم ہے جزا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انحصار ثابت نہیں ہوگا، جیسا کہ مثال عبد صاحب نے فرمایا کہ اگر استلزام والی بات مانیں گے تو جب شرط ہے تو جزا یقیناً ہے، کیونکہ شرط مستلزم جزا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شرط نہ ہو تو جزا نہ ہو، جزا کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، تو انحصار ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں توقف والی صورت میں جزا کے لیے شرط علت منصرہ ہے، لیکن یہاں استلزام والی صورت میں چونکہ شرط کے نہ ہونے میں بھی جزا موقع ہو سکتی ہے، تو پھر علت منصرہ شرط نہیں بن پائی۔ جب علت منصرہ نہیں بنی تو مفہوم ختم ہو گیا۔ آپ نے جو کہا تھا مفہوم کیا؟ اذا فات الشرط فات المشروط، فات المشروط نہیں ہو رہا ہے یہاں پر، تو مفہوم نہیں ہے یہاں پر ثابت۔ دیکھیے، وعلی الثانی، اور اگر آپ استلزام والی بات کو مانتے ہیں، جیسے کہ یہ کہا جائے کہ مجیء زید مستلزم یا موجب اکرام ہے نا، مجیء زید مستلزم اکرام زید ہے، اگر یہ کہا جائے، یا موجب زید کا آنا موجب احترام زید ہے، اگر یہ کہا جائے، ٹھیک ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ انحصار کو ثابت کیا جا سکے یا مفہوم کو ثابت کیا جا سکے بما، اس طریقے سے، اس چیز کے ذریعے سے کہ جس کا نام انہوں نے، کس نے؟ مرزا نائینی نے کیا رکھا ہے؟ اطلاق، کہ جو مقابلے او ہوتا ہے، وہ اطلاق جو اس تقیید کے مقابلے میں ہے، جو او کے ذریعے سے لگائی جاتی ہے۔ کون والی مولانا؟ بیچ والی، اذا جاء زید
او کانا عالمن فاکرمو. ٹھیک ہے, تو یہ او کے ذریعے سے اطلاق کی تقیید ہو رہی ہے. اذا کانا زیدن اذا جاءک زید فاکرمو مطلق ہوتا, جب او کہہ دیا گیا تو مطلق مقید ہو گیا. اذا جاءک زید او کانا عالمن, ہے نا, مقید ہو گیا نا. ٹھیک, تو اس کا اس اطلاق کا جو یہ والے او کے مقابلے میں ہوتا ہے, اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ اطلاق کے مقابلے تقیید. ایک اور چیز تھی, انہوں نے مٹا دیا, یہاں پر لگتا ہے واو والی مٹا دیا ہے, تو یہاں پر ہے کیا؟ اذا جاءک زیدن و کانا عالمن فاکرمہ. ٹھیک, یہ واو والی ہے, یہ واو والی ہے اور یہ واو والی ہے. تو اس والی اس ترتیب کے مقابلے میں جو اطلاق ہے اسے اطلاق بمقابلے او کا ہے. اطلاق المقابل او کس نے کہا ہے؟ مرزا ناظم نے. فرماتے ہیں کہ انحصار کو اور مفہوم کو اس اطلاق کے ذریعے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. کون سے اطلاق کے ذریعے سے مولانا رضا عباس صاحب؟ ہاں, اطلاق جو اس تقیید کے مقابلے میں آتا ہے جو او کے ذریعے سے. اطلاق تھوڑی نا او کے ذریعے ثابت ہوتا ہے, تقیید او کے ذریعے ثابت ہوتی ہے. اطلاق جو مقابلے او ہے, اور مقابلے او کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس تقیید کے مقابلے میں اطلاق ہے جو او کے ذریعے سے آتی ہے, او کے ذریعے تقیید لگتی ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے مطلب یہ تھا کہ نائنی صاحب نے جس مفہوم کو پیش کیا ہے نا اطلاق کے, ٹھیک ہے, اس اطلاق کے ذریعے سے انحصار کو یا مفہوم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے. لأن وجود علت اخرى, ان کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ نانی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں یہ مطلق نہیں ہے؟ نانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب او آ گیا تو یہ جو مطلق تھا یہ مقید بن گیا, مقید, یعنی اب علت منحصرہ نہیں رہ گئی ہے. ایک علت ہے, ایک علت اور بھی ہے نا, علت منحصرہ نہیں رہ گئی. تو یہ اب اگر اذا جاءک زید فاکرمہ ہوتا تو مطلق تھا, جب او آ گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ مقید ہو گیا, ہے نا. تب علت منحصرہ کا ہونا ختم ہو گیا, علت منحصرہ نہیں ہے, ایک اور بھی علت ہے اس کے علاوہ. ٹھیک, یہی تو کہہ رہے تھے. فرماتے ہیں اگر ہم استلزام والے نظریے کو مانیں گے تو نینی صاحب کی بات لاگو نہیں ہو پائے گی. کیسے؟ دیکھیے, لأن وجود علت اخرى, اس لیے کہ اب ظاہر بات ہے جو استلزام والے کو مانیں گے تو دوسری علت ہوگی. جب آپ کہیں گے کہ مجیء زیدین, یہ مجیء زیدین مستلزم لاکرام زید, تو یہ علت ہے نا مجیء زید. تو مجیء زید مستلزم اکرام زید ہے, لیکن ہو سکتا ہے مولانا رضا عباس صاحب مجیء زید کے علاوہ کچھ اور بھی ہو. کیا ہو؟ علم زید مستلزم اکرام, اور کیا ہو؟ عدل زید مستلزم اکرام, اور بھی علتیں ہو سکتی ہیں, ہے نا. استلزام انحصار کو نہیں سمجھاتا, توقف انحصار کو سمجھاتا. توقف یعنی چپکا ہوا ہے, جزا کے ساتھ متصل ہو گیا ہے, چپکا ہوا ہے نا, جزا کے ساتھ چپکا ہوا ہے. تو توقف والے میں اگر او آ گیا تو اس کا اطلاق جو ختم ہو گیا. لیکن یہاں مستلزم والے میں او کے ذریعے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ پہلے ہی سے مقید ہے. اب آپ کہیں گے کیونکہ او نہیں آیا ہے, یہاں پہ عدم او کسی کو سمجھا رہا تھا, او کا نہ آنا کیا سمجھا رہا تھا, او آ کے مقید کر رہا ہے, اور میں تو اطلاق کو سمجھا رہا ہے. یعنی کیا سمجھا رہا ہے؟ علت احترام صرف اور صرف کیا ہے؟ ہاں مجیء زید, کوئی بات نہیں, مجیء زید ہے یہ سب. لیکن اگر یہاں پر آپ او کہہ دیں گے
ہے. تو یہاں پر آپ کے او نہیں آیا ہے اور مجیء زید کہا گیا زید کا آنا مستلزم احترام زید ہے. اب یہ سب نہیں آیا ہے تو اطلاق ثابت ہوتا ہے. یعنی احترام صرف اور صرف کس کی وجہ سے ہوگا؟ آنے لگے. یہ چیز ثابت نہیں ہے, یہ چیز ثابت نہیں ہے. اس لیے خود استلزام کا مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ کچھ اور بھی علت بن سکتی ہے آنے کے علاوہ. تو چاہے اور لائیے چاہے نہ لائیے, انحصار یا اطلاق ثابت نہیں ہے. اطلاق ثابت نہیں, اطلاق ثابت نہیں دینا اطلاق کا دلیل ہے. ہاں. لأن دیکھیں اگر آپ استلزام والے نظریے کو قبول کریں گے تو اس بات انحصار اور مفہوم اس اطلاق کے ذریعے سے کہ جس کو آغا نانی نے پیش کیا ہے جو او کے مقابلے میں ہوتا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ لأن وجود علت اخرى, اس لیے کہ اگر کوئی اور بھی علت ہوگی جیسے علم, مجیء کے علاوہ علم زید مثلا, لا یضیق من دائرۃ الربط ربط الاستلزامی بین الشرط والجزاء, تو کسی اور علت کا ہونا اس ربط استلزامی کے دائرے کو چھوٹا نہیں کر رہا ہے جو ربط استلزامی کس میں پایا جاتا ہے؟ جزا اور شرط میں پایا جاتا ہے. مجیء میں اور اکرام میں ایک ربط پایا جا رہا ہے نا, آئے گا تو اکرام ہے, آئے گا تو اکرام ہے. اس کے دائرے کو دوسری علت چھوٹا نہیں کر رہی ہے, جتنا اس کا دائرہ ہے وہ رہے گا بعد میں بھی. یہاں اذا جاء زید فاکرمہ میں اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ یہ متوقف ہے اس کے اوپر, جزا متوقف ہے اس کے اوپر, تو اگر او کان عالمن کہہ دیا تو سمجھ میں آ گیا کہ توقف نہیں ہے, توقف نہیں ہے. تو توقف کا دائرہ چھوٹا ہو گیا, اس ربط کا دائرہ چھوٹا ہو گیا. یعنی یہ احترام صرف اس سے مرتبط نہیں ہے مجیء سے, بلکہ احترام علم سے بھی مرتبط ہے نا. ٹھیک. یہاں پر کیا اگر آپ نے استلزام والی بات مانی ہے تو زید کا آنا مستلزم احترام ہے, تو یہ آلریڈی پہلے سے خود بخود دائرہ اس کا چھوٹا ہے. یعنی یہ خود بتا رہا ہے مجیء زید مستلزم الاحترام, یہ خود بول رہا ہے کہ کچھ اور بھی علت ہو سکتی ہے. تب او کے ذریعے سے اس کو آپ کیا چھوٹا کریں گے؟ سمجھ میں آ گیا؟ فلا یکون العطف بأو تقییدا لما هو مد الخطاب, تو اب او کے ذریعے سے تقیید نہیں لائی جا سکتی مد الخطاب کی. مد الخطاب اذا جاء زید فاکرمہ میں کیا ہے کہ زید جب بھی زید آئے گا تو اس کا احترام ہوگا. جب زید آئے گا تبھی, ایسے کہیں جب زید آئے گا تبھی اس کا احترام ہوگا. یہ مدلول خطاب ہے, جب زید آئے گا تبھی اس کا احترام ہوگا, نہیں آئے گا تو احترام نہیں ہوگا, چاہے عالم ہو چاہے عادل ہو. یہ تھا. لیکن او عالمن نے کہہ دیا کہ نہیں, زید آئے گا تب احترام ہوگا اور زید عالم ہوگا تب بھی اس کا, چاہے آئے تب احترام ہو یا چاہے عالم ہو تب احترام ہے. یہ سب سمجھا رہا تھا. لیکن یہاں پر تو چونکہ وہ دائرہ اس کا وسیع تھا تو محدود کیا گیا. یہاں پر دائرہ خود بخود وسیع, وہ پہلے سے چھوٹا ہے. یہاں پہ مدلول خطاب کی تقیید کا سبب نہیں بنے گا لجنفا بالاطلاق, تاکہ اس کی اطلاق کے ذریعے سے نفی کی جائے. آپ کہیں گے کہ اس نے کہا ہے کہ زید مجیء زید مستلزم احترام ہے کیونکہ علم کی قید مقام بیان مراد میں تھا, اطلاق کرنے کو جاری کیجیے, اطلاق کرنے کو یہاں جاری کیجیے, کیونکہ مقام بیان کا مراد میں تھا, لہٰذا جو ہے علم جو ہے اس کی علت نہیں ہے. اطلاق کے ذریعے سے انحصار کا بھی ثابت نہیں کر سکتے. اطلاق کریں تو یہاں پر اگر اور نہ لائے توقف والی صورت میں تو اطلاق جاری کر کے, اطلاق جاری کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلام مطلق مقام بیان تمام مراد میں تھا, لا سکتا تھا قید کو, اور کہ قید نہیں لایا اوقان عالمن. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف ہاں جب آئے گا تبھی احترام ہے. لیکن یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ
جب آپ مستلزم والی بات کریں گے کہ چونکہ مقام بیان تمام مراد میں تھا اور علم کی قید لا سکتا تھا، علم کی قید نہیں لایا، لہذا صرف اور صرف آنا ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ احترام، اور لا سکتا تھا اور نہیں لایا ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دائرہ خود بخود پہلے سے محدود ہے۔ یہ خود مجیء زید مستلزم الاکرام زید یہ بتا رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی علت ہے۔ بل اچھا، اب اگر کوئی کہہ دے کہ اذا جاءک زید او کان عالما فاکرم ہو، تو کیا ہے یہ؟ اگر کوئی کہہ دے اذا جاءک زید او کان عالما تو کیا ہے یہ؟ آپ نے کہا اذا جاءک زید فاکرم ہو، اس مثال میں نظریہ استلزام کے طور پہ کیا ہوگا ترجمہ اس کا؟ اذا جاءک زید فاکرم ہو نظریہ استلزام کے تحت کیا ہوگا ترجمہ ہونا؟ بصورت اسمی ترجمہ کیجیے اس کا، اس کو اس میں بدلیے۔ یہ عادات ہے نا، عادات معنی حرفی رکھتے ہیں نا، معنی اسمی کے طور پہ اس کو بولیے، کیا ہوگا؟ یہ ہو جائے گا مجیء زید مستلزم الاکرام، ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اذا جاءک زید فاکرم ہو، اگر توقف والی بات مانو تو سمجھ آ رہا ہے انحصار، یہی صرف علت ہے، صرف اور صرف احترام آنے کی وجہ سے، بس ٹھیک ہے، آنے کی وجہ سے احترام ہے۔ لیکن اگر استلزام والی بات ہے تو ترجمہ کیا ہوگا کہ زید کا آنا مستلزم احترام ہے، اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور کہا ہے، یہ کہا اذا جاءک زید او کان عالما فاکرم ہو، تو اس کو مقید نہیں کیا ہے، یہ تو پہلے سے مقید ہے، پہلے ہی بول رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور شرط چیز بھی علت ہو سکتی ہے احترام کو۔ آپ نے مطلب اضافی کو یہاں اوقان عالمن کہہ کے چپکایا، پیش کیا ہے۔ محمد رضا صاحب آپ نے دلی سنایا کیا، ٹھیک ہے؟ آپ جیسے لوگوں میں نہیں چاہتا ہوں کلاس میں اسی طرح دیکھ پڑھ چکے۔ یہاں پر توقف والی صورت میں یہ مقید تھا اور کے ذریعے سے تقید ہو رہی تھی اس کی، لیکن استلزام والی صورت میں یہ پہلے ہی سے مطلق نہیں ہے، پہلے ہی سے یہ اپنے علاوہ کسی اور علت کو سمجھا رہا ہے۔ وہ علتیں یہ ہیں، علم ہے، عدالت ہے، فقر وغیرہ، ہے نا؟ تو جب یہ پہلے سے مقید ہے تو مقید تھوڑے کرے گا یہ، کیا بھی کہیے کہ اوقان عالمن نے آ کر کے اس کو مقید کیا ہے، اور جب اوقان عالمن نہ تو مطلق ہو جائے گا۔ بات ہو رہی ہے؟ یہ پہلے ہی سے صرف سمجھا رہا ہے کہ زید جو ہے اس کے احترام کی کئی وجہ ہیں، ایک وجہ آنا ہے، دوسری وجہ علم ہے، تیسری وجہ عدالت ہے، چوتھی وجہ فقر ہے، پانچویں وجہ سخاوت ہے، فلاں فلاں فلاں۔ یہ پہلی بول رہا ہے، جب یہ پہلی بول رہا ہے کہ مطلق نہیں ہے تو تقید کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اس تقید نے کیا کیا اگر کوئی بول دے ایسے تو یہ کریں کہ مطلب اضافی ہے، ایکسٹرا مطلب ہے آدھا کلو جس پہ چپکایا گیا لا کر کے اوقان عالمن کر کے، ٹھیک ہے؟ بل افادۃ لمطلب اضافی، یہ اوقان عالمن کیا ہے؟ افادہ مطلب اضافی ہے۔ ولیس، اب ایک قاعدہ کلی ہے جس کو یہاں پیش کیا ہے، کلیہ ہے، قاعدہ کلی ہے جس کو یہاں پیش کیا ہے۔ ولیس کلما، یہ لیسا کلما سے لے کے مدلول الکلام تک، پیراگراف کے آخر تک میں نے نشان لگا دیا ہے اس کے نیچے تاکہ سمجھ میں آئے کہ قاعدہ ہے، قاعدہ کلی ہے۔ ولیس کلما، دیکھیں یہ چیز پھر دوہرا رہا ہوں میں، یہ ہے مطلب اضافی اور یہ بغیر مطلب اضافی کے، یہاں پر اوقان عالمن کیا ہے؟ مطلب اضافی۔ اذا جاءک زید فاکرم ہو کیا ہے؟ بغیر مطلب اضافی کے ہے، بس اتنا ہے، ہو گیا نا؟ وَلَيْسَ كُلَّمَا سَكَتَ الْمُتَكَلِّمُ عَنْ مَطْلَبٍ إِضَافِيٍّ أَمْكَنَ نَفِيُّهُ بِالْإِطْلَاقِ، ایسا نہیں ہے کہ جب بھی متکلم مطلب اضافی کے سلسلے سے ساکت ہو جائے تو اس کی اطلاق کے ذریعے سے نفی ہو جاتی ہے۔ مطلب اضافی نہیں کہا اس نے اوقان عالمن،
تو اب آپ اطلاق اپنے نیت جاری کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم کی وجہ سے احترام نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ایک مطلب ایکسٹرا مطلب ہے نا, کہہ دیتا تو واضح ہو جاتا. نہیں کہا تو اس کا نہ کہنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اطلاق جاری کریں کہ اس مطلب علم کی وجہ سے احترام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہم نے مثال کے طور پہ کہا کہ کلاس میں جب استاد آئے تو آپ اس کا احترام کیجیے, کھڑے ہو جائیے, تعظیم کیجیے. ہم نے کہا نا جب استاد کلاس میں آئے تو احترام کیجیے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جب آپ نیچے آفس میں استاد سے ملے تو احترام کیجیے. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ جب استاد کلاس میں تو احترام کریں, باقی جگہوں کے احترام نہیں کرنا ہے. اگر جو بات ہم نے وہ مطلب الگ ہے, یہ الگ ہے. اگر ہم نے یہ نہیں کہا کہ آفس میں دیکھیے تو احترام کیجیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کی نفی کر رہا ہوں, اطلاق جاری کیا. ویسے ہی یہاں پر ہے کہ اگر اس نے کہا ہے کہ مجیء زید مستلزم الاکرام ہی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم کی نفی ہو رہی ہے کہ علم مستلزم احترام نہیں ہے. علم بھی مستلزم احترام ہو سکتا ہے, فخر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اطلاق کو جاری کر کے بقیہ مطالب کی نفی نہیں کر سکتے, چونکہ بقیہ مطالب جو ہیں کیا ہیں, مطلب اضافی ہیں, مفہوم نہیں ہیں. بل افادت مطلب اضافی, یہ جو ہے او کان عالما افادہ مطلب اضافی ہے. ولیس کلما سکت المتکلم مطلب اضافی امکن نفی یا نفی بالاطلاق, اور ایسا نہیں ہے کہ جب بھی متکلم مطلب اضافی کو نہ بولے, ساکت ہو جائے اس سے نہیں نہ بولے, تو پھر اس کی نفی کی اجازت اطلاق کے ذریعے. ایسا نہیں ہے. ما لم یکن المطلوب المسکوت عنہ, مسکوت ہے یہ, سکوت نہیں ہے. ما لم یکن المطلوب المسکوت عنہ مودیا الی تضییق و تقیید فی دائرۃ مدلول الکلام, جب تک کہ وہ مطلب کہ جس کو متکلم نے نہیں بولا ہے وہ دائرہ کلام کی تضییق اور تقیید کا سبب نہ بنے, اس وقت تک آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے. یعنی کیا, اب یہ میں نے اس لیے لکھا تھا, ایک مرتبہ اذا جاءک زیدون فاکرموا ہے, یعنی مجیء زید مستلزم لاحترامہ لاکرامہ. یہ جملہ جو ہے نفی نہیں کر رہا ہے کس کی, احترام زید بسبب علم, احترام زید بسبب عدل وغیرہ کی. ٹھیک ہے, ہوگی بات. ہاں, اکرم العالم العادل, ایسی جگہوں پر اگر عادل نہیں کہیں گے تو مطلق ہو رہا ہے, عادل کہہ دیں گے تو عالم کا دائرہ محدود ہو جائے گا. عالم کا دائرہ, عالم 1000 ہیں, عادل 500. تو جب اکرم العالم کہا ہے خالی تو قرآن حکمت جاری کرے گا, آپ کہیں گے کہ سب کا احترام کرنا ہے 1000 کا, اور عادل کہہ دیا تو عادل نے دائرہ محدود کر دیا. اس نے مستلزم نے دائرہ محدود نہیں کیا احترام کا. احترام زید کا 5 وجہ سے ہو سکتا تھا, آنے کی وجہ سے, عدل کی وجہ سے, فقر کی وجہ سے, کرم کی وجہ سے, اور عمر کی وجہ سے, کبر کی وجہ سے. کبر سے نہیں ہے 5 ہو سکتا تھا. تو جب اس نے کہا مجیء زید مستلزم الاکرام زید, تو باقی 4 وجہ سے اس کا احترام یہاں پر ختم نہیں ہوتا, یہ اس کے دائرے کو محدود نہیں کر رہا ہے, لہذا اپنی جگہ پر باقی ہے, یہ مطلب اضافی ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی نفی نہیں ہو رہی ہے. لیکن یہاں العادل جیسی صورت میں کیا ہو رہا ہے, العادل آ کر کے اس کا دائرہ محدود. تو جب تک جملے میں استعمال کی جانے والی چیز دائرے کو محدود کرنے کا باعث نہ بنتی ہو, اس وقت تک آپ اطلاق اور قرآن حکمت جاری کر کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ باقی چیزوں کی نفی ہو رہی ہے. یہاں پہ نفی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ اس میں صلاحیت نہیں ہے اس کے دائرے کو محدود کرنے کی, ہے نا. اور یہاں پہ نفی ہو رہی ہے عالم غیر عادل کے احترام کی.
عالم غیر عادل کے احترام کی نفی، کیونکہ عالم عادل میں صلاحیت ہے کہ عالم کے دائرے کو محدود کرے۔ فالاولیٰ من ذالک، تو ابھی تک جو بات ہوئی اس کو ایک جملے میں پھر میں بیان کر دوں کہ فرماتے ہیں کہ زید کا احترام ہے نا، اس کی بحث ہو رہی ہے، اذا جاءک زید فاکرمہ، یہاں پر یا تو آپ کہیں گے فاکرمہ متوقف ہے اذا جاءک کے اوپر، پھر سے میرے ساتھ آئیے مولانا سب لوگ، اذا جاءک زید فاکرمہ میں، یا آپ کہیں گے اکرام زید متوقف ہے زید کے آنے پر، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب زید کا کسی اور وجہ سے احترام نہیں ہے۔ تو مفہوم کیا نکلا کہ زید جب نہیں آ رہا ہے احترام نہیں۔ لیکن جب آپ کہیں گے کہ اذا جاءک زید فاکرمہ میں اکرام زید کے لیے مستلزم ہے زید کا آنا، مجیء زید مستلزم ہے احترام زید ہے، تو پھر یہاں پر مفہوم ثابت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں زید کا آنا احترام زید کے لیے علت وحیدہ اور علت منحصرہ نہیں ہے نا، مستلزم ہے۔ تو جیسے زید کا آنا مستلزم احترام ہے، ویسے زید کا علم بھی مستلزم احترام ہے، ویسے ہی زید کا کرم بھی مستلزم احترام ہے نا۔ تو پھر یہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ آنا علت منحصرہ ہے، علت وحیدہ ہے۔ جب علت منحصرہ نہیں ہے تو پھر جملہ مفہوم نہیں رکھتا۔ اذا جاءک زید فاکرمہ میں توقف والے نظریے کے تحت آپ کہہ سکتے ہیں، بس جب نہیں آیا تو احترام نہیں ہے۔ استلزام والے نظریے میں آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جب زید آیا تو اس کا احترام ہے، مگر یہ نہیں کہہ سکتے جب نہیں آیا تو احترام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا احترام دوسری علتوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، یہ ابھی تک کی گفتگو ہوئی۔ اب آئیے فالاولیٰ من ذالک کلہ، اب جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں نا ابھی تک، ہم شہید صدر اگر خلاصے کے طور پہ اپنا نظریہ پیش کریں، یہ آئے گا مطلب آ سکتا ہے 100% نہیں مگر آ سکتا ہے، نظر شہید مطاری یہی ہے، اب سن شہید صدر، نظر شہید صدر یہی ہے کیا؟ فالاولیٰ من ذالک کلہ، تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے بہتر جو ہے وہ کیا ہے کہ ان یستظہر عرفاً، عرفی طور پہ اس بات کا استظہار کیا ہے، اس بات کو ثابت کیا جائے، صحیح سمجھا جائے، صحیح مانا جائے، ظاہر مانا جائے، ہے نا، بہتر مانا جائے کیا؟ کون الجملۃ الشرطیۃ موضوعۃ للربط بمعنی التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے، اور یہی چیز بہتر لگ رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے کہ جملہ شرطیہ وضع ہوا ہے ربط کے لیے۔ کون سا ربط؟ ربط استلزامی نہیں، ربط توقفی اور التصاقی کے لیے، من قبل الجزاء، یعنی جزا کی طرف سے یہ بات ثابت ہے کہ جزا متصل اور ملتصق اور چپکی ہوئی اور متوقف ہے کس پر؟ شرط پر۔ ٹھیک ہے، تو شہید صدر نے کون سے نظریے کو؟ استلزام کو مانا کہ توقف کو؟ توقف والے کو مانا ہے۔ وعلیہ فیثبت مفہوم، اگر نظریہ توقف کو مانیں گے تو مفہوم ثابت ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ زید کا آنا متوقف ہے، زید کے آنے پر متوقف ہے زید کا احترام، پر زید نہیں آیا تو یہی تو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے 3 ہفتے سے، مولانا جانتا نہیں آیا احترام نہیں ہے، بچ گیا، یہ ثابت کر، زید کے آنے کو ثابت نہیں کرنی ہے، زید کے نہ آنے میں کیا ہوگا یہ میٹر ہے سب، تو زید نہیں ہے تو اسی کو مفہوم کہتے ہیں۔ اور یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جزا توقف کے نظریے مانیں گے۔ واما ایک بار آپ لوگ سباب پڑھ دیے، اس چیز کو بھی مکمل کر دیں۔ یہ بھی بحث تھوڑا سا سنگین ہے، لیکن کوشش رہے گی آسان لفظوں میں اس کو پیش کر دیا جائے۔ اب یہ دیکھیں مولانا، یہ 3 مثالیں، پوری توجہ پلیز، مہربانی کیجیے گا، میرے ساتھ رہیے گا آپ کو۔ یہ 3 مثالیں ہیں، اضافہ ایسی 4-5 مثالیں اور بھی ہیں۔ جیسے آیا تھا کہ جب بھی استاد کلاس میں آتا ہے تو 9 بج چکا ہوتا ہے، وہاں بھی ایک جو ہے ربط تھا، استاد کے آنے اور کلاس میں 9 بجنے میں ایک ربط تھا، ہے نا۔
تو مختلف طریقے کے ربط ہوتے ہیں. ہم 7-8 طریقے کے ربطوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ہم ان تینوں ربطوں کو بیان کرنا سب آپ کے سامنے. ایک ربط یہاں پر ہے، اذا جاء زید فاقم، پوری توجہ تسلسل سے گفتگو. یہاں اکرام مرتبط ہے کس سے؟ مجیء زید سے. اذا جاء زید او کان عالما فاقم، یہاں اکرام مرتبط ہے کس سے؟ ہاں مجیء زید اور علم زید سے. اذا جاء زید و کان عالما، یہاں بھی اکرام فاقم ہو، اکرام مرتبط ہے علم زید. ٹھیک ہے. یہاں پر اذا جاء زید میں فاقم ہو، اس میں مجیء زید علت منحصرہ ہے. یہ تو ثابت ہو گیا. علت منحصرہ ہے کس کے لیے؟ اکرام کے لیے. یہاں دو علتیں ہیں، ہے علت تامہ ہے اور منحصرہ نہیں ہے. اور یہاں والے میں دونوں مل کے ایک علت بنے، یعنی جزء علت ہے، علت تامہ نہیں ہے. ٹھیک یہ ہوگی بات. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر علت منحصرہ نہیں ہے، جہاں پر علت منحصرہ نہیں ہے، وہاں پر آیا یہ استعمال مجاز ہے یا نہیں، یہ بحث پائی جاتی ہے. جملہ شرطیہ وضع ہوا ہے ربط کے لیے، ربط لزومی کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو بھائی یا یہ جملہ شرطیہ کا صحیح معنی ہے، یا یہ ہے یا یہ ہے. تو اگر یہ جملہ شرطیہ کا صحیح معنی ہے اذا جاء زید فاقم ہو، جملہ شرطیہ اس کے لیے وضع ہوا ہے علت منحصرہ کو سمجھانے کے لیے، تو یہ دونوں اور بقیہ اس کے علاوہ اور جو ارتباطات ہیں، اذا جاء الاستاذ فی مدرسته فالساعۃ تاسعہ مثلا، یہاں بھی شرط و جزا ہے، یہاں بھی ارتباط ہے، اور بہت سی جگہوں پہ ارتباط ہوتا ہے. تو یہ جو رب یہاں پہ جو استعمال ہے جملہ شرطیہ کا، یہ مجاز ہے، یہ بحث ہے. مولانا آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ استعمال مجازی ہے، یہ استعمال میں حقیقی ہے؟ جیسے یہ کیا نظریہ آپ لوگوں کا؟ تو پھر حسین صاحب آپ آج بالکل نہیں بولیں، بولیے. سوال سمجھ میں آ گیا؟ جملہ شرطیہ علت منحصرہ، جملہ شرطیہ رب کو سمجھاتی نا. یہاں پر جب علت منحصرہ تب تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جملہ شرطیہ اپنا حق ادا کر رہا ہے، لیکن ان دونوں جگہوں پر جہاں علت منحصرہ نہیں ہے وہاں بھی ربط ہے اور وہاں بھی جملہ شرطیہ استعمال ہوا ہے. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ربط کیسا ہے، انحصار کو نہیں سمجھا رہا ہے، مفہوم کو نہیں سمجھا رہا ہے. تو کیا یہاں استعمال جو ہے جملہ شرطیہ کا یہ مجاز ہے یا حقیقت ہے؟ مجاز نہیں ہے. کیوں؟ یہ مفہوم الگ ہے، مفہوم الگ. اگر اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے علت منحصرہ سمجھانے کے لیے، مجیء زید علت منحصرہ تامہ اکرام کے لیے، تو یہاں تامہ نہیں ہے، یہاں منحصرہ نہیں ہے، تو پھر استعمال مجاز ہو جائے نہیں مجاز ہوگا. اگر اس کے لیے وضع ہوا ہے تو وہاں مجاز ہو جائے گا. چلیے آپ اپنی بات کے دیکھیے، کہیے بھی جواب نہیں دیا، لیکن آپ نے بات کہی نقلی اب تک مجاز نہیں ہے. اور لوگ کچھ کہتے ہیں مطلب مجاز ہے کہ نہیں یہاں استعمال کرنا. اگر اس کے لیے وضع ہوا ہے، سوال ہے صرف اس کے لیے وضع ہوا نہیں وضع ہوا؟ صحیح بتائیے کیا برعکس بات کر رہے ہیں، صرف اس کے لیے وضع ہوا ہے. ایسے کہیے نا، اگر توقع والی بات مانی صرف اس کے لیے وضع ہوا ہے، تو اگر صرف اس کے لیے توقع والی بات مانی ہے 6 سال میں، تو اگر صرف اس کے لیے وضع ہوا ہے تو باقی کے مجاز ہوا نہیں ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ علت منحصرہ کو سمجھنے کے لیے وضع ہوا ہے، علت تامہ کو سمجھنے کے لیے، علت ناقضہ کو سمجھنے کے لیے وضع ہوا ہے. یہ صرف اور صرف ربط کو سمجھانے کے لیے وضع ہوا تھا. شرط اذا جاء زید، یہاں بھی جزا کے شرط سے ربط کو سمجھا رہا ہے، یہ الگ بات ہے منحصرہ طور پر سمجھا رہا ہے. یہاں بھی جزا کے شرط سے ربط کو سمجھا رہا ہے، یہ اور بات ہے غیر منحصرہ طور پر سمجھا رہا ہے. یہاں بھی جزا کے شرط سے ربط کو سمجھا رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ غیر تامہ کے طور پر سمجھا رہا ہے. مگر ربط تو ہر جگہ سمجھا رہا ہے نا.
ادات شرط جو وضع ہوئے ہیں ربط انحصاری یا تامتی کو سمجھانے نہیں وضع ہوئے ہیں، ربط کو سمجھانے وضع ہوئے ہیں، اور وہ ربط تینوں جگہ ہے، بقیہ اور جگہوں پہ بھی ہے. تو جہاں جہاں پہ بھی ربط ہے وہاں استعمال جملہ شرطیہ فی ما موضع لا ہے، تو مجاز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسے کہیے نا تم مجاز ما مجاز نہیں ہے. وَأَمَّا مَا نَحُسُّهُ يَتَحُسُّهُ جو ہم احساس کرتے ہیں یا آپ احساس کرتے ہیں من عدم التجوز فی حالات عدم الانحصار کہ مجاز نہیں ہے یہاں پہ استعمال کرنا اذا جاءک زید او کان عالما فاکرموا، یہاں پہ بھی ہم احساس نہیں کرتے مجاز کا یا عدم مجاز کا احساس کرتے ہیں. اس کو کیسے دیکھا جائے بھیا اس کے لیے وضع ہوا یا اس کے لیے جبکہ ہم دیکھتے ہیں نہ وہاں مجاز کا وہ آ رہا ہے شابہ دماغ آ رہا ہے، نہ یہاں کہیں مجاز کا تصور آ ہی نہیں رہا ہے. آنا چاہیے نا مجاز کا تصور، کیوں نہیں آ رہا مجاز کا تصور؟ اس کی وجہ فَيُمْكِنُ أَن يُفَسَّرَ بِتَفْسِيرَاتٍ أُخْرَى، دوسری تفسیروں کے ذریعے سے اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے. جیسے یہ ان هذه الحالات، یہ جو حالتیں ہیں نا، جو مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں، یہ جہاں علت منحصرہ ہے، علت تامہ بھی ہے، اور کہیں علت منحصرہ ہے، کہیں علت تامہ ہے مگر منحصرہ ہے، جزء علت ہے، یہ سب جو حالتیں ہیں نا، ان حالتوں میں یہ حالات سمجھ آئی. حالات کون سے ہیں؟ یہ تینوں حالتیں ہیں یا اس کے علاوہ حالتیں. لا تعنی، یہ سب حالتیں قصد نہیں کرتی، ارادہ نہیں کرتی، مراد نہیں لیتی ہیں عدم استعمال الجملۃ الشرط فی الربط المذکور. یہ یہاں پر یہ جملہ شرطیہ اذا جاءک زید فاکرموا میں ادات شرط کا لفظ ہوا ہے ربط جزا بالشرط، اسی لیے ہوا ہے نا. تو جو اور حالتیں ہیں نا، یہ حالتیں اس چیز کو کاٹتی نہیں ہیں، اس کی نفی نہیں کرتی ہیں. ہاں عدم انحصار والی جو حالتیں ہیں نا، وہ بقیہ حالتیں جو ہیں، ساری حالتیں وہ اس کو اس ربط کو کاٹتی نہیں. یہاں پہ تو مولانا ثابت ہو گیا کہ یہ تو اصل ہے انحصار والی اور تامہ والی، لیکن جو غیر تامہ یا غیر منحصرہ والی حالتیں ہیں، وہ حالتیں اس کی مراد کیا ہے؟ لا تعنی عدم استعمال، اس کی مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ جملہ شرطیہ استعمال نہیں ہوا ربط مذکور کے لیے، بل یعنی اس میں استعمال ہوا ہے، ربط مذکور کو سمجھا ہی رہا ہے، پھر کس چیز کی نفی کر رہا ہے یہ؟ بل عدم ارادت المطلق من منفعت الجزا، بس اس چیز کو پیش کر رہا ہے کہ جو جزا کا مفاد ہے نا، اس سے مطلق مراد نہیں ہے، اس سے مطلق مراد نہیں ہے. ٹھیک، یعنی مقید ہو گیا یہ، او کان عالما مقید ہو گیا، مثلا مقید ہو گیا ہے، مطلق مراد نہیں ہے. ومن الواضح ان ھذا، اگر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ربط کی نفی نہیں ہو رہی ہے، صرف اطلاق کی نفی ہو رہی ہے، یعنی مطلق نہیں رہ گیا ہے، ایک احترام جو ہے صرف مجیء کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور وجہ سے بھی احترام ہو سکتا ہے. اطلاق کو کاٹا نہیں اس نے اور کے ذریعے سے، جب اور نہیں آتا تو یہ مطلق تھا کلمہ کہ اگر نہیں آیا تو کسی بھی صورت میں احترام نہیں ہے، لیکن جب ذکر کر دیا اس صورت کو تو اطلاق ٹوٹ گیا. اطلاق تو ٹوٹا ہے، یعنی اب یہ اس کے ساتھ اس کی وجہ سے بھی احترام ہے، مگر وہ ربط جو تھا کہ جزا مرتبط ہے شرط سے، یہ ابھی باقی ہے. ٹھیک، وہ ربط باقی ہے. ومن الواضح ان ھذا انما یسلم الاطلاق یا یسلم الاطلاق، یہ اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتا لا یسدها شیء، ہے نا اس مفہوم کی حدیث کہ جب کوئی عالم مرتا ہے تو اسلام میں کیسا رکھنا پڑتا ہے، ایک ایسا شگاف واقع ہوتا ہے جس کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی ہے. تو یہاں پر اطلاق اور قرینہ حکمت کے اندر تو شگاف وارد ہو رہا ہے، لیکن ربط اپنی جگہ پر باقی ہے. ولا یعنی اگر اطلاق پہ رکھنا آ گیا یا خدشہ آ گیا یا شگاف آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ استعمال لفظ فی غیر ما وضع له،
کہ لفظ استعمال ہوا ہے غیر معوض میں، اس لیے کہ اطلاق کا معنی معوذ اللہ سے کوئی ربط نہیں تھا. ٹھیک ہے، بس ہوا تھا ادات شرط کاہے کے لیے؟ رب کو سمجھانے کے لیے کہ جزا مرتبط ہے شرط سے، وہ ربط یہاں بھی باقی، یہاں بھی باقی، یہاں بھی باقی ہے. والحمد للہ رب العالمین.